فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار خلافت کھلا ہوا تھا، مقدمات پیش ہو رہے تھے، مظلوموں کی فریاد سنی جا رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان کو دو طاقتور آدمی پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی، امیر المومنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوایا جائے، یہ ہمارے بوڑھے باپ کا قاتل ہے۔ امیر المومنین نے خوبصورت نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو۔ نوجوان نے بیان دیا، حضور، میرا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا تھا، باغ کے بوڑھے مالک نے پتھر مار کر میرے اونٹ کی آنکھ پھوڑ دی، میں نے بھی غصے میں کھینچ کر جو پتھر مارا تو وہ شخص قتل ہو گیا۔ امیر المومنین نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ تم نے اپنے جرم کو قبول کر لیا ہے، اس لیے شریعت کے مطابق تم سے قصاص لیا جائے گا، یعنی خون کا بدلہ خون۔ نوجوان نے عرض کیا، اسلام کے قانون اور عدالت کے سامنے میں اپنا سر جھکاتا ہوں، اتنی بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میرا ایک نابالغ بھائی ہے، باپ نے مرتے وقت اس کے حصے کا سونا میرے حوالے کیا تھا، میں نے اسے ایک ایسی جگہ دفن کر دیا ہے جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں، اگر میں سونا اس کے حوالے نہ کر سکا تو قیامت کے دن اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اس لیے مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، میں اپنے فرض کو ادا کر کے واپس آ جاؤں گا تو مجھ پر قصاص یعنی بدلہ مجھ سے لے لیا جائے۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر غور فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، عدالت کے سامنے اپنا ضامن پیش کرو۔ نوجوان نے حاضرین مجلس پر ایک امید بھری نگاہ ڈالی، ساری مجلس میں کوئی بھی اس کا جان پہچان والا نہ تھا، مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آواز دی، امیر المومنین، میں اس جوان کا ضامن ہوتا ہوں، اسے 3 دن کی مہلت پر رہا کر دیا جائے۔ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت پر نوجوان کو رہا کر دیا گیا۔ آج تیسرا دن تھا، دربار خلافت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، دونوں مدعی بھی حاضر تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، لیکن نوجوان ابھی تک پلٹ کر نہ آیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، لوگوں کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دعویٰ کرنے والوں نے کہا، ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ آپ نے جواب دیا، تیسرے دن کا پورا حصہ جب تک نہ گزر جائے اس کا انتظار کرو، اگر وہ وقت پر نہیں آیا تو قصاص یعنی بدلہ میں چکاؤں گا، میری گردن حاضر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب پر صحابہ کرام آپ دیدہ ہو گئے، یعنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے چینی کی کیفیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ صحابہ نے بڑی عاجزی کے انداز میں وہ جو مدعی تھے، وہ جو نوجوان لڑکے تھے، ان سے کہا کہ تم خون بہا قبول کر لو۔ مدعیوں نے جواب دیا، ہم خون کا بدلہ خون ہی چاہتے ہیں، کوئی جرمانہ وصول نہیں کریں گے۔ امید وہم کا یہی عالم تھا کہ سامنے اڑتا ہوا غبار نظر آیا، یعنی گرد نظر آئی، ایسے لگتا تھا دور سے کوئی آ رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں جب وہ گرد، وہ ڈسٹ دور ہوئی تو سامنے وہ نوجوان مجرم کھڑا تھا۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ امیر المومنین نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سزا تمہیں بعد میں دی جائے گی، پہلے ایک بات سنو۔ تمہیں 3 دن کی مہلت دی،
تمہارا پتہ نشان بھی کسی کو نہیں معلوم تھا۔ سزائے موت سے بچنے کے لیے تم فرار بھی ہو سکتے تھے، یعنی بھاگ سکتے تھے۔ نوجوان مجرم نے بھیگی پلکوں کے سائے میں کھڑے ہو کر جواب دیا، یا امیر المومنین، میں فرار ہو کر کہاں جاتا؟ یہاں نہیں صحیح وہاں سزا ملتی، لیکن قیامت تک اسلام کے دشمن یہ طعنہ دیتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وعدہ توڑنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ زمین پر میرے خون کا دھبا چند دنوں کے بعد مٹ جائے گا، لیکن وعدہ خلافی کا دھبا اسلام کے دامن پر ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ نوجوان کے اس بیان پر لوگوں کے دل بھر آئے، آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور اسلام کی اس رقت انگیز محبت پر صحابہ کرام کا پیمانہ درد لبریز ہو گیا۔ اب امیر المؤمنین حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب تھے، ابو ذر، تم بغیر سوچے سمجھے ایک ایسے شخص کے ضامن بن گئے جس کے ساتھ نہ تمہاری کوئی واقفیت تھی، نہ اس کا پتہ نشان تم جانتے تھے۔ ایک راہگیر پردیسی کی سزائے موت کا وزن تم نے اپنے سر لے کر کتنا المناک اقدام کیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ آتا تو آج ابو ذر کے ماتم میں مدینے کا کیا حال ہوتا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بےتاب ہو کر کھڑے ہو گئے، عرض کی، یا امیر المومنین، ایک ابو ذر نہیں، 1000 ابو ذر مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے رحمت پر قربان ہیں۔ ایک غریب الوطن مجرم تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے درمیان کھڑا پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی افسردگی اور نگاہوں کا یاس مجھ سے نہ دیکھا گیا۔ میں نے سوچا وقت کا قافلہ گزر جائے گا، نشان قدم باقی رہ جائے گا، کہیں آنے والی دنیا یہ نہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اتنی بھی غم گساری کا جذبہ نہیں تھا کہ اپنے ہی ایک بھائی کو 3 دن کے لیے پناہ دے دیتے۔ امیر المؤمنین، کیا یہ طعنہ مدینے کی بھری آبادی میں ایک غریب الوطن مجرم کو کوئی ضامن نہ مل سکا؟ ہمیں مر جانے کے لیے کافی نہ تھا؟ ہم ضامن نہ ہوتے جب بھی آج ہماری موت کا دن تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جواب دے کر جوں ہی پیچھے ہوئے، دونوں مدعی نوجوان کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، امیر المومنین، تاریخ اسلام کی شاہراہ روشن میں ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ ہم بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آنے والا تاریخ دان مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ طعنہ دے کہ ان میں اتنا بھی جذبہ رحم نہیں تھا کہ واپس لوٹ کر آنے والے مجرم کو معاف کر دیتے۔ امیر المومنین، گواہ رہیے کہ آج ہم اپنے باپ کے خون کا دعویٰ واپس لیتے ہیں اور دل کی گہرائی سے اپنے ایک مسلمان بھائی کو معاف کرتے ہیں۔ مدعی ابھی بیان دے ہی رہے تھے کہ عدالت فاروق مبارکباد کے شور سے گونج اٹھی، ہر آنکھ خوشی میں پر نم تھی، ہر چہرہ شگفتہ تھا، ہر نظر مخمور تھی، ہر دل بادۂ حسرت میں سرشار تھا۔ لیکن وقت کا کارواں یہ درد انگیز نظارہ دیکھ کر حیران تھا، حیرت میں دیکھتا چلا گیا کہ وہ وقت پھر پلٹ کر نہیں آ سکے گا۔ شکریہ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک تو ضرور کیجیے گا، اور اگر اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو دائیں جانب سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر دیں۔ آپ کی اتنی سی کاوش سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ہر مرتبہ ملتی رہے گی۔ اور جاتے جاتے کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔